بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ پر فتح تک حملے جاری رہیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر غزہ پر مکمل فتح تک فوجی حملہ جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ رفح حماس کا آخری گڑھ ہے، تمام قیدیوں کو حماس کے چنگل سے آزاد کروانے پر تاکید کی ہے۔ صہیونی حکومت کے توسط سے غزہ کے جنوب میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی آخری پناہ گاہ رفح پر زمینی حملوں کو وسعت دینے کی دھمکی دینے کے بعد اس حملے کو روکنے اور جنگ بندی کے قیام کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کا شدید میزائل حملہ۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین میں اسبا الجلیل اور الجلیل عالی کی جانب بڑے پیمانے پر میزائل حملہ کیا ہے۔ دیری انصاف میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ الجلیل عالی میں واقع صفد شہر میں کئی بار خطرے کے الارم بجے ہیں۔ بعض دیگر ذرائع نے تاکید کی ہے کہ شہر صفد میں ایک عمارت کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی امدادی ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ لبنان سے صفد میں ہونے والے میزائل حملے کے نتیجے میں 7 صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان میں سے 3 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہزاروں مظاہرین نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کا مقدمہ چلانے اور غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر رفح پر اسرائیل کے حملے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ نیو یارک کی یونین اسکوائر میں غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے ایک مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس کا نعرہ تھا خوشحالی کے لیے مین ہیٹن کی طرف بڑھو اور فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی پرچموں اور بینرز کے ساتھ چوک میں جمع مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطین سے غاصبانہ قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ یوکرین نے روس کا سب سے بڑا جنگی بحری جہاز تباہ کر دیا۔ یوکرینی جنرل ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے بحیرہ اسود میں روسی بحریے کے سب سے بڑے جہاز کو تباہ کر دیا۔ ایک بیان کے مطابق یوکرینی مسلح افواج اور امور دفاع کی خفیہ ایجنسی کے تعاون سے بحیرہ اسود میں روسی بحریے کے سب سے بڑے بحری جہاز کو تباہ کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز کریمیا کے الپو کا نامی سول آبادی کے قریب یوکرین کی سمندری حدود میں موجود تھا۔ اسلامی تعاون تنظیم کی رفح پر اسرائیلی فوج کے حملوں کی مذمت۔ اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر اسرائیلی فوج کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایک تحریری بیان میں OIC نے غزہ کے جنوب میں تقریباً 15 لاکھ فلسطینیوں کے پناہ لینے والے رفح شہر پر اسرائیل کے حملوں پر رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ بیان میں یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ رفح پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہری، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور عالمی برادری کے انتباہات کو نظر انداز کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا رفح خان یونس پر فضائی حملہ، مزید 137 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں خونریزی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران حملوں میں مزید 137 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح اور خان یونس میں فضائی حملے کیے۔ خان یونس میں ہسپتال کے احاطے میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسا دی گئیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 28,400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی حماس کے سربراہ سے ملاقات۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امین نے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے دوحہ میں اہم ملاقات کی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اس ملاقات میں غزہ جنگ سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اس ملاقات میں غزہ میں متاثرین کے لیے فوری امداد بھیجنے سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ پیر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے تھے۔ انہوں نے قطر کی اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق ان ملاقاتوں میں غزہ جنگ سمیت 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اسرائیل مستقل امن کے لیے فلسطینی ریاست کو قبول کرے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تصحیحی منصوبے کو روکے اور اگر وہ امن چاہتا ہے تو ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے امدادی ادارے کی مدد کرے۔ امریکہ کا پاکستان میں شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے پر زور۔ وائٹ ہاؤس نے پاکستان میں شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے پر زور دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر ہمیشہ الیکشن عمل کی شفافیت پر زور دیا ہے۔ الیکشن عمل کی شفافیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور سیاستدانوں کو تسلسل سے دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات سے آگاہ ہیں۔ گزشتہ ہفتے خواتین، مذہبی، نسلی اقلیتی گروپوں کے ارکان اور نوجوان ووٹرز ووٹ ڈالنے نکلے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر گیس مزید 67% تک مہنگی ہونے کا امکان۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے اقتصادی تعاون کونسل کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا۔ ای سی سی اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سمری پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت گیس مزید 67% تک مہنگی ہونے کا امکان ہے، جبکہ صارفین کے لیے گیس 350 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی ہو سکتی ہے۔ بھارتی پولیس نے کسانوں کا احتجاج روکنے کے لیے دہلی کی ناکہ بندی کر دی۔ بھارتی پولیس نے ملک بھر سے احتجاج کے لیے آنے والے کسانوں کو دارالحکومت میں داخلے سے روکنے کے لیے دہلی کی ناکہ بندی کر دی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مودی حکومت کی جانب سے کھاد اور فصل کی قیمتوں سمیت کسانوں سے متعلق متنازعہ پالیسی کے خلاف ہریانہ اور پنجاب سمیت متعدد ریاستوں سے ہزاروں کی تعداد میں کسان نئی دہلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مودی سرکار نے احتجاج کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد ہسپتال داخل۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ مہاتیر محمد انفیکشن میں مبتلا ہوئے ہیں، جس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ ترجمان مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ 98 سالہ سابق وزیر اعظم 26 جنوری کو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ ترجمان کے مطابق انفیکشن کے علاج کے بعد مہاتیر محمد اب بحالی صحت کے مرحلے میں ہیں۔ امریکہ میں شدید برف باری، نظام زندگی معطل، 2 ریاستوں کے لیے برفانی طوفان کا الرٹ جاری۔ امریکی ریاست میں شدید برف باری نے معمولات زندگی کو معطل کر کے رکھ دیا۔ امریکہ کے شمال مشرقی ساحل سے اٹھنے والے برفانی طوفان کے باعث اہم شاہراہیں برف سے ڈھک گئیں۔ مسلسل برف باری کے باعث درجنوں پروازیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ ویسٹ ورجینیا اور نیو انگلینڈ کے 3 کروڑ شہریوں کے لیے برفانی طوفان کے الرٹ جاری کر دیے گئے۔ محکمہ موسمیات نے 6 سے 10 انچ تک برف پڑنے کی پیشگوئی کر دی۔ سولر پینلز کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ گرمیوں کے موسم سے قبل ملک میں سولر پینل کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کو الحاق کے باوجود مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی۔ ذرائع الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی مجلس وحدت المسلمین کے ذریعے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو الحاق کے باوجود مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق ایم ڈبلیو ایم نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی۔ الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کے تحت ترجیحی فہرست جمع کروانے کا وقت گزر گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا دھاندلی کے خلاف جمعے کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان۔ ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی چیف الیکشن کمشنر سے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نگراں حکومت چیف جسٹس کے ذریعے عدالتی کمیشن تشکیل دے۔ ان کا کہنا تھا کہ دھاندلی سے متعلق شکایات الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں گے۔ قیصر شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن کا انعقاد پرامن ہوا، لیکن نتائج روک کر دھاندلی کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیت اور ہار کا نہیں، ووٹ کے تقدس کا معاملہ ہے۔
इंतखाबात मुस्तरद JUIF का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इस इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल यरगमाली बना रहा, इलेक्शन को शफाफ करार देने के इलेक्शन कमीशन के बयान को मुस्तरद करते हैं। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। उन्होंने अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हुए नून लीग को मशवरा दिया है कि आए अपोजिशन में बैठते हैं। पहले भी हम असम्बली में रहे और साथ तहरीक भी जारी रही। नून लीग जो उम्मीदें लेकर नवाज शरीफ को लेकर आई थी वो पूरी नहीं हुई। नून लीग को हुकूमत के लिए वो हजम नहीं मिल सका। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का रोज़े अव्वल से किरदार मशकूक रहा है। ये हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाज से इनकार कर रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।